السلام علیکم جی. شاہد میتلا صاحب پاکستان کے صحافی ہیں, بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. بیک گراؤنڈ ان کا بھی ہماری طرح کا ہے, جس طرح کا کہ بیک گراؤنڈ سے ہم آئے ہیں اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہیں, اور بہت محنت کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا. شاہد میتلا صاحب کی ملاقات جو تھی وہ جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے موجودہ گھر میں ہوئی تھی, اسی گھر میں جس گھر کے اندر ان کی ملاقات یعنی کہ جنرل صاحب کی ملاقات جاوید چودھری سے ہوئی تھی. اب جاوید چودھری صاحب نے اس 4 کنال کے گھر کا اتنا غریبانہ نقشہ کھینچا کہ بندہ یکم رمضان کو جا کے زکوٰۃ دے کے آئے. باجوہ صاحب کو کہ اتنے کے غریب آدمی ہے. حالانکہ یہ جاوید چودھری بالٹے نہیں کھاتے میرا خیال ہے, نہ انہیں جزائر مالٹا کا پتہ ہے اور نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو فائل بنی ہے مالٹا سکینڈل کے نام سے, اس میں کیا ہے, کیونکہ کسی زمانے کچھ ماہ ایسے بھی گزرے کچھ سال کہ مالٹا سے دھڑا دھڑ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کی طرف بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں, سمجھ آپ گئے ہوں گے. تو لیکن بہرحال جاوید چودھری صاحب نے بتایا کہ وہ جو قیمتی وہاں پہ نوادرات سجے ہوئے ہیں وہ تو جنرل صاحب کی بیگم جو تھی مختلف جگہوں سے آدھی قیمت پہ لے کے آئی تھی. نال سودا بازی کروان ڈے سے نا جاوید چودھری. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسی گھر میں انٹرویو ہو رہا ہے تو پھر میتلا کی بھی ڈیوٹی ہوتی, شاید میتلا صاحب کی بھی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ اس گھر کی تعریف و توصیف کے اندر اور اس میں مقیم جو ہیں لوگ ان کی اعلیٰ ذوقی کے اوپر بھی ایک ادھر لیکچر فرماتے. تو اس سے بچنے کے لیے جب انہوں نے انتہائی مطلب کہ معذرت خواہانہ نظروں سے تو دیکھا جرنیل صاحب کی طرف, تو جرنیل صاحب نے کہا اچھا تو ایک گھومن کا گھر پا دے کہ انٹرویو گھومن کے گھر پہ ہوا تھا. گھومن صاحب مکر گئے, رشتہ دار ہیں وہ جنرل باجوہ کے. گھومن صاحب مکر گئے, انہوں نے کہا میرے گھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ انٹرویو ہوا ہے. وہ جنرل صاحب کے گھر پہ ہی ہوا تھا. ہم نے جب تحقیق کی, لیکن وہ جرنلسٹ کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا. دوسری بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, اس طرح کا کوئی انٹرویو اس وقت تک نہ شائع ہوتا ہے نہ نشر ہوتا ہے. جب اس لیول کے بندے کا آپ انٹرویو کر رہے ہو نا, ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن, بھلے وہ سابقہ ہی کیوں نہ ہو, تو اس کا انٹرویو کر رہے ہو تو نہ وہ شائع ہو سکتا ہے نہ وہ نشر ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ خود اس کو ایک دفعہ دیکھ نہ لیں. تو شاہد میتلا صاحب کی جتنی بھی, اب دوسری قسط میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں ساتھ ساتھ اپنا تبصرہ, جو جتنی بھی گفتگو ہے جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب سے, وہ گفتگو جو ہے جو انہوں نے لکھی ہوگی, میرا یہ پروفیشنل ایکسپیرینس بتاتا ہے, وہ باقاعدہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھجوائی گئی ہوگی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو لیول ہے, ان کا جو مینٹل لیول ہے, میں نہیں توقع کرتا کہ انہوں نے خود اس کو پڑھا ہوگا. انہوں نے بھی کسی کو آگے فارورڈ کر دی ہوگی, یار اس میں سے کوئی خطرناک بات جو ہو نا وہ نکال دیں. ٹھیک ہے, اس کو ایڈٹ کروایا ہوگا باقاعدہ انہوں نے, پھر وہ میتلا صاحب کو واپس آئی ہوگی اور پھر وہ نشر ہوئی ہوگی. اس لیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے, اس وقت دیکھیے 3 جید صحافیوں نے جو ہے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایسا کوئی انٹرویو دیا ہے. ان میں سے ایک جو ہیں وہ مطلب ہمارے محبی جناب مبشر لقمان صاحب ہیں. مبشر لقمان صاحب پچھلے دنوں بیمار بھی رہے ہیں, اور مبشر لقمان صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے گفتگو کی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا انٹرویو نہیں دیا. اچھا, جس بات کی تردید آ جائے اس پہ بندے کا دل پھر مزید ٹھک جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہوا ضرور ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے منصور علی خان صاحب اس بات کی تردید فرما چکے ہوئے ہیں. پہلی قسط کی تردید, دوسری قسط کی تردید جو تھی وہ مبشر لقمان صاحب سے کروائی گئی. تیسری ایک اور بھی کسی کا ڈینائل آیا ہے, انہوں نے بھی کہا جی میری قمر جاوید باجوہ صاحب نال گل بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا میں کوئی انٹرویو نہیں دیتا. مبشر لقمان صاحب کو تو جنرل صاحب نے کہا کہ میں ان کو عدالت میں بھی لے جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو لے جاؤ پائن. ٹھیک ہے, وہ ساڑھے کا غریب آدمی ہے, وہ کہے گا جو میں جیبا کٹ کے بخا دے گا کہ ویکھو جی میرے کو تو یہ کچھ ہے. ٹھیک ہے, کر دو میرے تو جرمانہ. اینی ہاؤ, اب چلتے ہیں جی, یہ دوسری قسط ہے. پہلی قسط کے بعد جو سوالات ابھرے تھے کہ انٹرویو جو ہے وہ گھومن صاحب کے گھر پہ نہیں ہوا تو کہاں ہوا ہے, تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کہاں ہوا ہے.
وہ جنرل صاحب کے گھر پہ ہی ہوا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ہے. دوسری قسط کی میں نے ڈینائل بھی آپ کو جاری کر دی ہے. اب دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میتلا صاحب کمال آدمی ہیں آپ کا کام جو ہے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں. اب جناب میتلا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کیا شہباز شریف وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جواب دیا کہ جب 10 اپریل کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد شہباز شریف سے ملنے گیا. ان سے پوچھا کہ حکومت کا کیا پلان ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 2-3 قوانین بنا کر 4-6 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان کر دیں گے. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ انتخابات ہوں، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب یہی چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں اور اگلی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ فیصلے کرے. لیکن ISI کے لوگوں کی بات ہوئی تو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں چاہتے تھے کہ حکومت 1.5 سال پورے کرے، کیونکہ کی پتہ پھر دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. تو اپنے کام سیدھے کر لیں. 5 گھی میں آئی ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بندے اپوائنٹ کروا لیں. انہوں نے اپنے سمدھی یا داماد کو تو گورنر KP کے لگوا لیا ہے، تو وہ اپنے کام سیدھے کروا لیں. اسی لیے اب سمجھ آتا ہے کہ یہ جو گورنروں کی تقرری کے اندر حکومت اس قدر تاخیر کر رہی تھی یا چاچو تاخیر کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ یہ تھی. اچھا جی، اس کے بعد 10 اپریل کے بعد جنرل فیض نے مجھے مسلسل 2 چیزیں کہنا شروع کر دی. فیض صاحب موجود تھے نا اس وقت. ایک یہ کہ آپ الیکشن کروا کر جائیں، اور دوسرا عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیں. یعنی کہ فیض صاحب قمر جاوید باجوہ کو کہہ رہے ہیں. 9 مئی کو شہباز شریف اور ملک احمد خان میرے گھر آئے اور کہا کہ ہم نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ملک احمد کہنے لگے کہ میں نے الیکشن کمیشن کے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے. الیکشن کمیشن مردم شماری اور حلقہ بندیاں 5 اگست تک مکمل کر لے گا. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم بجٹ نہیں دیتے تو 5 ستمبر کو الیکشن کروا دیے جائیں، اور اگر بجٹ پیش کرنا پڑا تو ہم 5 اکتوبر کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں گے. مجھے ان تاریخوں کے اندر کوئی گپلہ لگتا ہے. یہ صحیح تاریخیں نہیں ہیں. 5 ستمبر بھائی پھر بھی بجٹ تو جون میں ہونا ہے نا بھائی. بجٹ تو جون میں پیش ہونا ہے. 1 جولائی سے بجٹ امپلیمنٹ ہونا ہے، تو ستمبر میں بھی الیکشن کرواؤ تو پھر بھی بجٹ تو آپ کو دینا پڑے گا. تو اس کے اندر گبلا لگتا ہے. مطلب کہ کوئی چونکہ جو ہیں میرا خیال ہے ٹرانسکرپشن میں شاہد صاحب جو ہیں، شاہد میتلا صاحب سے کوئی بلنڈر ہو گیا ہے. یہاں پہ بلنڈر ہے. ٹھیک ہے میتلا صاحب دوبارہ وزٹ کرو وہ یوں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا اور PTI کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا. یہ پچھلے سپٹمبر اور اکتوبر کی بات ہو رہی ہے. ویسے سپٹمبر 2023 یا اکتوبر 2023 کی نہیں، سپٹمبر 2022 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. PTI کو کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ نہ، یوں الیکشن کا فیصلہ ہو گیا اور PTI کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا. انہیں کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں. اس کے بعد شہباز شریف لندن چلے گئے. 19 مئی کو ملک امیر میرے گھر دوبارہ آئے. انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور کل شہباز شریف استعفیٰ دیں گے. یعنی کہ 20 مئی کو وہ استعفیٰ دے دیں گے. شہباز شریف نے عرفان صدیقی سے اختتامی تقریر بھی لکھوا لی ہوئی تھی. شہباز شریف نے 20 مئی کو استعفیٰ دینا تھا. ابھی ملک احمد خان بیٹھے ہی تھے تو DG ISI ندیم انجم بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف استعفیٰ دیتے ہیں 25 مئی کو قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ حکومت سے درخواست کریں کہ شہباز شریف 10 دن بعد مستعفی ہوں تاکہ IMF سے مذاکرات بھی ہو جائیں اور نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے ہمیں 10 دن کا وقت بھی مل جائے. اب یہاں پہ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. میں بہاولپور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر سے بھی ایک MA کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا الومنائی ہوں. میں وہاں پہ وہ بلاتے ہیں تو میں ایکس الومنائی بلاتے ہیں جو ہیں. تو میں عطر محبوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، پوپلے سے آدمی ہیں، وہ بلاتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو میں بہاولپور گیا ہوا تھا. تو بہاولپور کے اندر ایک صاحب ملنے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ مطلب باتوں میں گپ شپ شروع ہو گئی. تو تعارف ہوا کہ آپ کہاں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو پتہ نہیں ہم کہاں سے تھے، اس وقت ہم بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا. میں نے کہا کہ وجہ؟ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے،
تو کل رات آئے تھے اور رات کو انہوں نے کہا کہ جناب وہ کور کمانڈر بہاولپور سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اس وقت کور کمانڈر بہاولپور جو تھے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ تو میں نے کہا پھر کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ اپنی گاڑی ہمارے گھر چھوڑ گئے، اور جو تھا ان کو کچھ گاڑیاں جو تھیں بغیر نمبر پلیٹ کے آئیں اور اپنے ساتھ بٹھا کے لے گئیں، اور یعنی کہ اس وقت پی ایم ایل این جو تھی وہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے کے لیے اس کے گھر میں گھسی ہوئی تھی جس نے یہ پورا پروجیکٹ لانچ کیا تھا۔ ویسے وہ عطار کا لونڈا بھی نواز شریف کو یہ پیغام بھجوا چکا تھا کہ جناب چونکہ میں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، ایگزیکیوٹ کیا ہے، لانچ تو پتہ نہیں 2014 کا ہوا ہے، 2008 کا ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں 2004 کا ہوا ہے، لیکن ایگزیکیوٹ میں نے کیا ہے، تو اسے وائنڈ اپ بھی میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ عمران خان کا مکو میں ٹھپوں گا، آپ مجھے موقع فراہم کریں۔ اس وقت تک یہ مذاکرات جاری تھے۔ تو ملک احمد خان کی فیض حمید کو ملنے جانے کی واردات جو تھی وہ جس وقت ہو رہی تھی یا جس رات ہوئی، اس رات میں بہاولپور میں موجود تھا۔ مزہ آیا؟ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ملک صاحب جو تھے وہ اتنے ہی ایکٹیو تھے۔ شہباز شریف نے 20 مئی کو استعفیٰ دینا تھا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ملک احمد خان بیٹھے ہی تھے کہ DGISI نے کہا کہ اگر کل شہباز شریف استعفیٰ دیتے ہیں تو 25 مئی کو قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ حکومت سے درخواست کریں کہ شہباز شریف 10 دن بعد مستعفی ہوں تاکہ IMF سے مذاکرات بھی ہو جائیں اور نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے ہمیں 10 دن کا وقت بھی مل جائے۔ ملک احمد نے جواب دیا کہ میاں نواز شریف فیصلہ کر چکے ہیں، کل شہباز شریف مستعفی ہوں گے، اس سلسلہ میں ان سے بات نہیں کر سکتا، بہتر ہے آپ بات کر لیں یا DGISI کو کہیں بات کریں۔ میں نے DGISI کو کہا کہ نواز شریف سے درخواست کریں کہ 10 دن ہمیں دے دیں۔ DGISI نے نواز شریف سے بات کی اور انہیں 10 دن بعد یعنی شہباز شریف کے استعفے کے مزید 10 دن کی تاخیر ہونے پہ منا لیا۔ یہی بات DGISI نے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر کو بتا دی اور کہا کہ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں۔ اب آپ دیکھیے 25 مئی کو ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، 25 مئی کو PTI کر رہی ہے۔ اب دیکھیے گا ان کی تمام ایکٹیویٹی جو ہیں کوئنسائیڈ کریں گی جیسے ہی پاکستان کے IMF سے مذاکرات ہوئے۔ پچھلے 1 سال کا جائزہ لے لیں، جیسے ہی مذاکرات شروع ہونے لگتے ہیں یہ آ کے باندر قلعہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بندریاں ان کی ناچنا شروع کر دیتی ہیں، یہ رونا شروع مطلب یہ تمالے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے ایجنڈے پہ ہیں، یہ میرا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیے۔ DGISI نے بڑی مشکل سے اعلان کرنے سے روکا۔ عمران خان فوری الیکشن چاہتے تھے۔ 22 مئی کو عمران خان نے پشاور میں پریس کانفرنس رکھ لی۔ DGISI نے پھر شاہ محمود، اسد عمر اور پرویز خٹک سے بات کی کہ آپ صرف 10 دن انتظار کر لیں، IMF کے ساتھ مذاکرات اور نگران سیٹ اپ کے لیے ہمیں 10 دن دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران نہیں مان رہے۔ سپہر میں عمران خان کی پریس کانفرنس تھی، شاہ محمود بھی ساتھ بیٹھے۔ میں نے شاہ محمود قریشی کو پیغام بھجوایا کہ آپ عمران خان کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے روکیں۔ شاہ محمود نے عمران کو بتایا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا، جس کے مناظر TV سکرین پر دیکھے گئے۔ میری طرف سے لانگ مارچ کروانے کی یہ آخری کوشش تھی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ شام کو لیگی قیادت میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم عمران خان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ضد پہ آ گئے، ٹھیک ہے، PDM ضد پہ آ گئے۔ بلکہ PDM کیا، دونوں تو پہلے بھی نہیں چاہ رہے تھے، زرداری اور فضل الرحمان PMLN تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مقابلہ کریں گے۔ میں نے پھر اگلے دن شاہ محمود قریشی سے بات کی، آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران نہیں مان رہے، وہ فوری شہباز شریف کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، حکومت تحلیل ہوئی تو IMF کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ جنرل باجوہ کے پاس اس گفتگو کی آڈیو بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی ملاقات عمران خان کی باجوہ کے ساتھ، جس کا اعتراف جنرل باجوہ فرما رہے ہیں۔ لانگ مارچ ناکام ہو گیا۔ لانگ مارچ کے روز میں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کو اٹھایا گیا۔ خٹک کا نام، خٹک ویسے ہی پاس کو واسطے رکھیا ہوتا ہے نا، خٹک بھی تھا اس میں۔
خٹک جو تھا، پرویز خٹک جو تھا، اس کا تو ہیلی کاپٹر کے وزن کے اوپر ہیلی کاپٹر پہ کوئی وزن لگا ہی نہیں ہوگا نا، تو اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کو اٹھایا اور راجہ پرویز اشرف کے پاس لے آئے۔ ان کے راجہ پرویز اشرف، ایاز صادق اور دیگر کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ وہ خورشید شاہ کا نام ہی نہیں لکھا جس نے اصل پھڈا ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کا یکنکاتی نقطہ تھا، یکنکاتی نقطہ یہ تھا کہ ایجنڈا تھا، نقطہ نہیں لکھنا چاہیے، یکنکاتی ایجنڈا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا آپ پہلے اسمبلی میں آئیں پھر معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، حالانکہ خورشید شاہ نے یہ کہا تھا، میں آپ کو اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ مذاکرات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ابھی کر لیں، کنڈیشنل مذاکرات نہیں ہوں گے، شرائط کے اوپر نہیں ہم بیٹھیں گے کہ یہ کریں اور وہ کر لیں، مذاکرات کریں، قانون کے اندر ترامیم بھی اس کے اندر شامل ہو، سارا کچھ شامل ہو، لیکن یہ یکنکاتی نہیں ہوگا اور کنڈیشنل مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ میں نے پوچھا، یعنی کہ شاہد میتلا نے پوچھا کہ 17 جولائی کو الیکشن آپ نے پی ٹی آئی کو جتوائے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل بھی کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ جنرل باجوہ جو ہے نا، وہ جھوٹ بک رہا ہے، میں سوری بک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا جو سسٹم تھا پورے کا پورا ایگزسٹ کرتا تھا، جس کو وہ کر رہا تھا۔ یہ سسٹم جو ٹوٹا ہے یہ تو نومبر کے بعد جا کے ٹوٹا ہے کہیں۔ بھائی فیض حمید نے الیکشن مینوورنگ کے لیے جو سسٹم انسٹال کیا ہوا تھا اور جس کے ذریعے یہ ڈی پی او اور ڈی سی او کے ذریعے دھاندلی فرماتے تھے، وہ سسٹم اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ اب مجھے اگر کسی 2 سے زائد ڈی پی او نے اور 3 سے زائد ڈی سی او نے ذاتی طور پہ بتایا ہو کہ رات کو 1 بجے آ گیا تھا کہ یہ نتیجہ ہوگا صبح، ٹھیک ہے نا، یہ نتیجہ ہوگا صبح، تو وہ سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا۔ وہ بھاری آوازوں والے پہلے ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے کرنل لیاقت کی شکل کے اندر، وہ موجود تھے اپنی جگہ کے اوپر، اور انہوں نے یہ گند کرنا تھا۔ عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوانی تھی، یہ وہاں کا فارمولہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ فارمولہ پی ٹی آئی جو ابھی تک بیچ رہی ہے، اور یہ جتنے بھی باندر ہیں یہ بھاگ کے ادھر شامل ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی یہ فارمولہ بیچ رہی ہے، وہ سسٹم ڈسمینٹل ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن چلے واپس چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا جی۔ یہ باجوہ صاحب یہاں پہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہو سکتا ہے یہ بعد میں کہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں فیض نے مداخلت کی ہوگی۔ فیض صاحب کا سسٹم جو تھا، جو جنرل باجوہ کی چھتر چھایا میں کام کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ میں بیوروکریسی کے فیڈ بیک کی بنیاد کے اوپر پورے اعتماد کے ساتھ، تیقن کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی فروری 2021 کے بعد کسی الیکشن میں بھی معمولی گڑبڑ نہیں کی گئی، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آج کل ویسے بھی الیکشن کے دن گڑبڑ نہیں ہوتی، الیکشن سے پہلے مینجمنٹ ہوتی ہے۔ عمران خان مقبولیت سے الیکشن جیتے، نون لیگ کے ہارنے کی سب سے بڑا پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کو ٹکٹ دینا تھا۔ ہم فیض صاحب کی اس بات سے باجوہ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتے۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر میں نے سوال کیا کہ 63A والا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کروایا تھا، ایتھے بھی یہ جھوٹ بولے گا جی، ٹھیک ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا یہ فیصلہ میں نے نہیں کروایا تھا، جھوٹ پہ بول رہا ہے۔ عمر عطا بندیال ایک کمزور شخص ہے، دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب جسٹس عمر عطا پر غالب آ جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو مظاہر نقوی کتوں نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آؤ، یہ فیصلہ ان دونوں نے کروایا تھا۔ جسٹس منیب نے فیصلہ لکھا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ غلط ہے، خلاف آئین ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے ملک کی بہت زیادہ بربادی ہوئی، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اور ملک میں آج تک عدم استحکام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس پورے جو اس وقت ملک کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس پورے دھما چوکڑی کا جو واحد مجرم ہے اس کا نام جسٹس منیب اختر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں آج خاص طور پہ پنجاب میں، اور پنجاب کا تو آپ کو پتہ ہے 63A کا فیصلہ انہوں نے ایک دفعہ ایک دیا، دوسری دفعہ دوسرا دیا، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مچھی کھان کا سانوں موقع ہی نہیں دے رہے۔ مچھی کھانا لطیفہ سنیا ہے نا، کٹیا لطیفہ ہے، لیکن حوالے کے طور پہ تو مچھی کھان کا موقع ہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ ان ججوں کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ اسے ریورس بھی کرنا چاہتے تھے، غلط ہے، وہ اسے ریورس کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جب باجوہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کس طرح ریورس کریں۔ انہیں پوری سمجھ ہے،
وہ پورے بدنیت ہیں لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اسی غیر یقینی کی صورتحال میں سے اپنا رزق حلال تلاش کر رہے ہیں۔ ٹرک ایویں تو نہیں رک دے، غیر یقینی کی صورتحال ہو، عدلیہ کے پاس معاملات کم جائیں تو ٹرک بھی کم جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے سوال کیا، یعنی میتلا صاحب نے سوال کیا، شاہد میتلا نے، سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے حامی جج بھی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ کے ججوں کے خاندان بھی تحریک انصاف کے حامی ہیں، اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے، کچھ ججز پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ججوں کی بیگمات اور ان کے خاندان کے دیگر افراد تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں اور یہ بھی ججوں کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جج ڈرپوک ہیں، بہت ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، ٹک ٹاک سے ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، تحریک انصاف کے حق میں بھی جج ڈر کے فیصلے دیتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ بےعزتی وائرل ہو تو دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالہ کیس میں نااہلی سے کس نے بچایا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جج صاحب، یہ جرنیل صاحب جو ہیں، یہ اپنے ٹرک کور کرنے کے لیے وہ ٹرک ایک جگہ تک جا کر نہیں روک دے ہونے۔ 24,000 ارب روپے کا مزید قرضہ لیا ہے، ملک سے ایک اٹ نہیں لگی تو 20,000 ارب تقسیم ہوا ہے، تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس کے حصے دار ہی نہیں ہے، تو جزائر مالٹا میں پھر کی بھیجا تھا جی، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا تبصرہ بھی فرما رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا عمران خان کو بنی گالہ کیس میں نااہلی سے آپ نے بچایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن جنرل فیض میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بنی گالہ کیس میں عمران خان کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، وہ نااہل ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ جیسے ثاقب نثار بھی کہنے لگے کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا تو ملک کون چلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس پہ پھر فیصلہ ہوا کہ جناب اس میں عمران خان کا جو بھی عمران خان جھوٹ بکے وہ قبول کر لیا جائے۔ یہ جو یوتھیے کہتے ہیں نا 40 سال پہلے دا ریکارڈ دیتا، ماما کتھوں ریکارڈ دیتا سی، وہ تیرے سسر دا یار ہے گا سی جدا وہ بینک سی جو 1997 میں بند ہو گیا تھا، اس نے ایک لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ جناب میں اس کے اوپر یقین کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ درست کہہ رہا ہے، اور ثاقب نثار نے چوم کے اکھاں نو لا کے تو صادق اور امین قرار دے دیتا سی۔ ایک یہودی کے خط کے اوپر جو کہ جعلی تھا، اس کے اوپر ثاقب نثار لائن نے ایک شخص کو ایسا خطاب دیا جس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کا پہلو نکلتا ہے۔ باقی سارے گناہ ثاقب نثار تیرے معاف ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے، اور ہم کون ہیں یہ گناہ معاف کرنے والے؟ وہ جس کا محبوب ہے نا، تم نے اس کے دامن پہ ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالشتی ہے تو چھپتا پھر، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور تمہارا وہ گھٹیا انجام کرے گا کہ یہ دنیا تمہارے انجام سے عبرت پکڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاہد میتلا کو سلوٹ، ابھی تیسری قسط باقی ہے، تیسری قسط آئے گی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیا ولاگ لے کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔